أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد. محترم، آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات بھیج دیجیے محمد وعلی محمد. بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا. عزیزان محترم، عشرہ مجالس کی ہمارے حصے کی پہلی مجلس ہے. 2-3 منٹ آپ کے لیں گے. 1-2 گزارشات ہمیشہ کرتے ہیں، وہ آپ سے کریں گے، پھر انشاءاللہ مضمون کا اعلان کر دیں گے، عنوان کا اعلان کر دیں گے. یہ گزارش اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے سامنے بس آپ نہیں ہیں بلکہ پیغام سب جگہ چلا جاتا ہے. آج کل تو ایسے ذرائع ہیں کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے پیغام. پہلی چیز دیکھیے، ایام اعظم میں کوشش کی جاتی ہے ڈسٹرب کرنے کی. آپ کو عزاداروں کو ڈسٹرب کیا جائے. مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں جن پر میں زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا، ہے نا، تاکہ آپ کو ڈسٹرب کیا جائے، آپ کو مشتعل کیا جائے، آپ کو بے چین کیا جائے. لیکن ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا. جیسے ہمیشہ سے ہمارا دستور ہے، انتہائی صبر و تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنی عزاداری کو لے کر آگے چلنا ہے. خاص طور پہ جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں، پورے پاکستان میں یہ آواز جائے گی، انشاءاللہ رات تک پہنچ جائے گی. سب جگہ جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کوشش کی جائے گی مختلف طریقوں سے اشتعال دلایا جائے، تاکہ دیکھیں ڈسٹربنس کس کی ہوگی؟ عزاداری کی ہوگی نا. ہماری 2 مہینے 8 دن ہمیں عزاداری کرنی ہے. لہذا اس میں سب سے بڑی چیز ہے صبر اور تحمل. بزدلی نہیں، اس کا درس میں نہیں دیتا کبھی. صبر، تحمل اور بردباری، یعنی سمجھنا ہے، حالات کو سمجھنا ہے. استعمال نہیں ہو جانا کسی کے اشاروں پہ، چاہے وہ اندر سے اشارے ہو رہے ہوں چاہے وہ باہر سے اشارے ہو رہے ہوں. کسی کے اشاروں میں استعمال نہیں ہونا کسی کے اشاروں پہ نا. سمجھ گئے آپ؟ ایک ہی چیز صبر و تحمل کے ساتھ. دوسری چیز، مجالس اور جلوس کے سلسلے میں جو انتظامات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کی خدمت پہ عرض کر دیں کہ مجھے حکومت سے نہ کبھی کوئی سروکار تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ آخری سانس تک کبھی ہوگا. وہ میری فطرت میں ہی نہیں ہے نا. مطلب چاپلوسی یا خوشامد یا حکومت یہ سب میرا مزاج ہی نہیں، میری خمیر میں ہی یہ چیز نہیں ہے. لیکن عزاداری کی حد تک آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تمام انتظامات میں آپ کو تعاون کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے اسکاؤٹس کے ساتھ، جو پورا جلوس لے کے چلتے ہیں، تمام مجالس کا انتظام سنبھالتے ہیں پورے کراچی. تمام آپ کو ان کے ساتھ، اسکاؤٹس کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ جو بیچارے ڈیوٹی کر رہے تھے، ان سے کائے کا جھگڑا آپ کا؟ ان سے میرا آپ کا کائے کا جھگڑا ہے؟ ان سپاہیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم بڑوں سے لڑتے ہیں نا، وہ بڑوں سے ہمارا ہوتا ہے مقابلہ، ان سے تھوڑی ہے. یہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پولیس کے سپاہی ہوں، ٹریفک پولیس کے ہوں، رینجرز کے ہوں، انتظامات کے سلسلے میں آپ کو اس کے ساتھ تعاون جلوسوں اور مجلسوں کے سلسلے میں کرنا ہے. اور فورسز کے جوانوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ بھائی آپ بھی ذرا دھیان سے، پیار سے، محبت سے. یہ عزادار ہیں، ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے.
یہ 1400 سال میں کسی کی دھمکی میں نہیں آئے، آپ کی کیا دھمکی میں آئیں گے بھائی؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے۔ لہذا پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ، تعاون کے ساتھ اس عزاداری کو لے کر ہمیں چلنا ہے۔ یہ گزارش میں آپ سے کرتا رہوں گا کہ ہمیشہ صبر و تحمل، جوان خاص طور پہ سمجھ لیں، آپ سب اسکاؤٹ ہیں، آپ سب انتظامیہ ہیں، آپ سب کو سنبھالنا ہے، اپنے جلوسوں کو، اپنی عزاداری کو لے کر چلنا ہے۔ اگر کوئی ایسا اچھل پھاند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو قابو کرنا بھی آپ کا کام ہے کہ بھائی آرام سے، آرام، ہمارا جلوس، ہمیں اپنے جلوسوں کو خراب نہیں کرنا، اپنی مجلسوں کو خراب نہیں کرنا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دھماکے ہوئے، کیا وہ دھماکے آپ کے جلوس کو خراب کر سکے؟ نہیں کیے نا، جلوس ویسے ہی گیا، دھماکے کے بعد بھی گیا، چہلم پہ بھی، عاشورہ پہ بھی، ہے نا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے، سمندر چڑھائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جلوسوں کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے کیسے بھی اپنی مجالس کو، اپنے جلوسوں کو بہترین طریقے سے انجام دیں گے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ آئیے اب چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ دین حنیف، دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف یعنی یہی دین اسلام۔ کیوں اس کو دین حنیف قرآن مجید میں کہا گیا، اس پر بات کریں گے۔ مقدمتاً عرض کر دیں کہ بہت سارے اعتراضات، سوالات، جوابات، ان سب کے جوابات بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری مجالس میں، بلکہ پورے پاکستان تک پہنچتے رہیں گے۔ اسلام پر ہونے والے حملوں کے جواب ہیں یہ ہماری تقاریر جو ہیں یہاں کی مجالس۔ اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں نا، کبھی آزاد خیالوں کی طرف سے، کبھی جدت پسندوں کی طرف سے، کبھی شدت پسندوں کی طرف سے۔ یہ جدت پسندی کیا ہے، ماڈرن ایج کیا ہے، لبرلزم کیا ہے، اور شدت پسندی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایکسٹریمزم جس کو کہتے ہیں، وہ شدت پسندی کیا ہے، انتہا پسندی کیا ہے، وہ جو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان پر بات کریں گے تاکہ جو مجمع ہمارا بیٹھا ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روزانہ ایسے چیزیں لے کر جائے جو ان کو زندگی میں ہر جگہ کام آئے، بلکہ ہر مسلمان کو کام آئیں گے۔ اس میں شیعہ سنی والی بات بھی نہیں ہے، ہمیں دفاع کرنا ہے اسلام کا۔ یہ جو جدید حملے ہو رہے ہیں نا، ان سے دفاع کرنا ہے۔ لیکن آئیے پہلے جس آیت کہ ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے چلے جائیں کہ کیا ہے دین حنیف، کیسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 30ویں ہی آیت، 30th جس کو کہتے ہیں۔ وہ بچے کو اردو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا بچوں کی اردو کو، تو کبھی کبھی کچھ ایک دو لفظ سیکھنی ہے اردو کے بتانے، انگلش کے بتانے پڑ جاتے ہیں۔ 30واں سورہ اور اس کی 30ویں آیت، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اے حبیب اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر دیجئے۔ ابھی حنیف کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، اپنا رخ کر دیجئے دین حنیف کی طرف کر دیجئے، اپنا رخ دین حنیف کی طرف کر دیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت ہے، یہی وہ بناوٹ ہے، یہی وہ قانون ہے جس پر اللہ، یعنی اللہ کی فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی، یہی وہ اللہ کی فطرت ہے، بناوٹ ہے، اللہ کا قانون ہے جس پر اس نے فطر الناس علیہا، اس پر تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اسے کہتے ہیں فطرت الہی، کہ اللہ نے اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اسی دین اسلام پہ سب کو پیدا کیا ہے، اسی قانون کے تحت پیدا کیا ہے، اسلام کے قانون کے تحت پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت کے اس قانون میں کوئی تبدیلی آنے والی، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جو خلقت کا قانون بنا دیا اس میں کوئی تبدیلی آنے والی، کسی قسم کی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے، علم نہیں رکھتی۔ تھوڑا سا بھی قاعدات میں غور کریں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ ہر جگہ فطرت الہی کام کر رہی ہے، ہر جگہ فطرت۔ آئیے دوسری آیت سورہ یونس 105ویں آیت، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ آپ اپنا رخ کر لیں دین حنیف کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھیے مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا۔ یہ حبیب سے کا آیت ہے
حدیث میں تو آپ بحث کر سکتے ہیں جناب یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے، موضوع ہے کہ گڑی ہوئی ہے، کیا ہے. قرآن میں تو کوئی بحث نہیں نا. قرآن مجید کیا ہے، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے حبیب اپنا رخ کر لیجئے دین حنیف کی طرف. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے گا. آئیے تیسری آیت، اس کے آگے چلتے. قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں مسلمانوں سے، کیا کہتے ہیں؟ کونوا ہودن و نصارا، تم یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہدایت ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. قالوا کونوا ہودن او نصارا، یہ کہتے ہیں یہود و نصرانی کہ آپ یہودی بن جائیے یا عیسائی بن جائیے، آپ کی ہدایت ہو جائے گی. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں. اور ابراہیم کون تھے؟ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، یعنی جیسے تم شرک کرتے ہو ابراہیم ایسے نہیں تھے. یہ تین آئے. دین حنیف، دین حنیف، دین حنیف. کیا ہے یہ دین حنیف؟ اسی دین کا نام ہے اسلام. دین حنیف کیوں کہا گیا اسلام؟ حنیف کا معنی ہے باطل سے کترا کر چلنے والا. باطل سے، ایک ہوتا ہے مستقیم دین القیم، مضبوط دین، سیدھا دین. ایک ہوتا ہے دین حنیف، وہ بھی اسلام کو کہا گیا. دین حنیف یعنی باطل سے کترا کر، باطل کو چھوڑ کر، باطل سے بچ بچ کر چلنے والا کیا کہلاتا ہے؟ حنیف. یہ حنیف ہے، باطل سے بچ کے چلتا ہے، باطل سے ہٹ کر چلتا ہے، سیدھا راستہ چلتا ہے، کج راہوں پہ نہیں چلتا، یعنی ٹیڑھی راستوں پہ، ٹیڑھی راہوں پہ یہ نہیں چلتا، اس راستے پر چلتا ہے. دین حنیف اسے کہتے ہیں. اس لیے اسلام کو دین حنیف کہا گیا کہ جو باطل سے بچ کر تمہیں لے جائے، باطل سے بچا کر لے جائے، قدم قدم پر بچا کر لے جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دین حنیف پر بھی ہو اور باطل کا ساتھ بھی دو، دین حنیف پر بھی ہو ظلم کا ساتھ بھی دو، دین حنیف پر بھی ہو تھوڑے سے آزاد خیال بھی ہو جاؤ. ابھی بتاتے ہیں آزاد خیالی کیا ہے. دین حنیف پر بھی ہو ماڈرن ایج کے آدمی کہلاؤ. ابھی بتاتے ہیں ماڈرن ایج کسے کہتے ہیں، ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو. دین حنیف پر بھی ہو شدت پسندی اختیار کر لو. دین حنیف پر بھی ہو قتل و غارت گری کرو. دین حنیف پر بھی ہو تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، سیکولر بھی تھوڑا سا سیکولرزم کی طرف بھی چلے جاؤ. یہ دین حنیف نہیں. دین حنیف اس لیے کہا گیا اسلام کو کہ نہیں، باطل کی گنجائش اس میں، باطل کی گنجائش نہیں. یعنی نہیں ہو سکتا کہ دین حنیف پر ہو اور تھوڑا سا باطل بھی ساتھ ہو، تھوڑا سا باطل کا بھی ساتھ دیتے. نہیں، دین حنیف کا مطلب ہی ہر جگہ یہ بتائے کہ نہیں، خبردار وہ دین ہے جس میں باطل کی گنجائش نہیں، اسے بچ کر چلو. جہاں بھی باطل ہو اس کا ساتھ نہیں دینا، چاہے اکیلے کھڑے رہو، انبیاء کی طرح، پیغمبروں کی طرح، ائمہ کی طرح کھڑے رہو. یہ ہے وہ دین جس کے دفاع کے لیے زہرا کا لاڈلا کربلا آیا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ورنہ کیا تھا، جیسے دوسرے خاموش تھے حسین بھی خاموش رہتے، حسین بھی خاموش ہو جاتے، جیسے اور سب لوگ خاموش تھے حسین بھی خاموشی اختیار کر لیتے. میں نہیں مانتے، ہمارا کام تھا بتانا، ہم نے بتا دیا. یہی کہتے نا لوگ، ہمارا کام تھا بتانا. کہ نہیں، قیام کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ دین حنیف الگ ہے، لوگوں کا بنایا ہوا دین الگ ہے. لوگ بعض دفعہ جس اسلام کو اسلام سمجھ کر اس کی پیروی کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، دین حنیف اور ہے. دین حنیف میں باطل کی گنجائش نہیں. اب آئیے کیوں دین حنیف بار بار کہا جا رہا ہے؟ ابھی اور بھی آیات ہیں، لیکن آج مقدمتاً سب خلاصہ کر دیں گفتگو کا، پھر کل سے انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے. اور تھوڑا سا آپ سے عرض کر دیں کہ مضمون تھوڑا سا خشک ہوگا، بھائی خود ہی پہلے بتا رہے ہیں، کیونکہ اس قسم کے مضامین ہوتے ہی خشک ہے، میں کیا کروں. تو اب سننے والے بھی کم رہ گئے ان مضامین کے. یہ میری ہمت ہے جو میں سارے مضامین اکٹھا کرتا ہوں، انہوں نوین کے اوپر پڑھتا ہوں، ورنہ ایسی مجلس چلتی نہیں نا، سنتے ہیں لوگ، سیدھی سی بات ہے. اب جو سننے والا سمجھنے والا مجمع ہے وہ اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرا ساتھ دے گا، چند دن میرا ساتھ دے، کچھ باتیں کرنی ہے آپ سے اور کچھ نکات پیش کرتا. آئیے، یہ دین حنیف تین چیزوں کے مقابلے میں، جدت پسندی،
سیکولرزم، لبرلزم، جس کو کہتے ہیں آزاد خیالی، تھوڑا یہ تھوڑا وہ، ابھی آزاد خیالی پہ آج بات کریں گے، شدت پسندی، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں ان سب کے مقابلے میں ہے دین حنیف، دین اسلام۔ جدت پسندی کیا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں نا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ماڈرن ایج، جیسے ماڈرن زمانہ ہے، وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، لہذا تعویلات کی جائیں گی، احکام کی تعویلات۔ حالانکہ تعویلات کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا تعویلات کریں گے، ٹائم نہیں ہے۔ پہلے 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، اب کیا 2 وقت کی کر دی جائے، 3 وقت کی کر دی جائے؟ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ماڈرن ایج ہے، لہذا اس کو 2 وقت کا کر دیا جائے، نماز کو ایسا کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ ماڈرن ایج ہے، ٹائم نہیں ہے، لہذا روزے کو بدل دیا جائے، دن کے بجائے اس کو رات کا کر دیا جائے۔ ٹائم نہیں ہے، ماڈرن ایج ہے، لہذا اس کا دورانیہ کم کر دیا جائے۔ پہلے لوگ فارغ ہوتے تھے، خالی ہوتے تھے، سارے کام کرتے رہتے تھے، اب لوگ فارغ نہیں ہیں، خالی نہیں۔ ماڈرن ایج کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، کوئی بھی زمانہ ہو، پہلی چیز آپ کو پیش دے گا۔ اتنی دیر جو خشکی میں آپ کو سفر کرایا، یہ مطلب دینے کے لیے، کوئی بھی زمانہ حضرت آدم سے لے کے آج تک، ہر زمانہ ماڈرن ایج ہے، ہر زمانہ ماڈرن ایج، جدید دور ہے۔ کیا مطلب جدید دور ہے؟ جناب آدم کے بعد جو نسل آ رہی ہے وہ نئی نسل ہے، اس کے سامنے جو کچھ ہے وہ ماڈرن ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں کہتے ہیں وہ پرانی نسل تھی، اس کو کچھ نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ یہ کچھ آواز کی گڑبڑ ہو رہی ہے بیٹا، دیکھنا ذرا، چیک کرنا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا؟ آسان۔ یاد رکھیے کہ ہر دور کا انسان، نئی نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے ماڈرن ایج، کیونکہ پہلے جو تھا وہ اب نہیں ہے نا، پہلا قدیم تھا۔ جناب ادریس کا دور قدیم، اپنے دور میں وہ جدید، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں۔ بیٹا کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ ذرا سا ٹھیک ہوا؟ نہیں ہوا۔ لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا کہ میرے ساتھ ہوتا ہے بیٹا، یا سب کے ساتھ یہاں پہ یہی ہوتا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مثلا جب ہم چھوٹے تھے، یوں سمجھا دیں، پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی آپ کو، یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے بڑوں کو ٹی وی کھولنا نہیں آتا تھا، جب بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، 67 68 کی بات، چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہمارے بڑے ہمیں بلاتے تھے، بھائی ٹی وی کھول لو، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے۔ یہ پرانے لوگ، ہم نئے لوگ، یہ پرانے لوگ، ہم، تو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ اس سے پہلے کا دور ایسا تھا، پھر کچھ ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس سے پہلے کا جو دور تھا تو ہمارے بڑوں کو، ہمارے بڑے ہمیں بتاتے کہ ہمارے بڑوں کو پنکھے کا استعمال نہیں آتا تھا، الیکٹرک کے پنکھے کا، تو ہمیں بلاتے تھے کہ بچوں یہ ذرا پنکھا ان کا تو چلاؤ، کیسے چلے گا، کم کیسے ہوگا، زیادہ کیسے ہوگا۔ اب آپ کو عجیب لگ رہا ہے نا، اس وقت عجیب نہیں تھا، آج سے 70 80 900 سال پہلے نہیں تھا، وہ ان کے لیے جدید تھا۔ ان سے پہلے والوں کے لیے بگی جدید تھی، گھوڑا جدید تھا، کبھی بیل گاڑی جب ایجاد ہوئی تو جدید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ایجاد ہوئی بیل گاڑی جس زمانے میں 4000 سال پہلے 5000 سال پہلے، تو جدید تھی کہ نہیں تھی؟ تو پرانے والوں کو اس کا استعمال نہیں آتا تھا، بیٹھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کیسے بیٹھے گے، پھینک دے گی بیل۔ لیکن جنہوں نے بنایا تھا، جن کے زمانے میں آئے تھے، وہ جانتے تھے نا اس کو کیسے چلانا ہے، کیسے سدھانا ہے، کیسے بٹھانا ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے کہ ہر دور کا انسان جدید ہے، کیونکہ اس کے لیے وہ دور جدید ہے۔ احرام مصر جس سے بنائے تو ان کا دور جدید تھا کہ نہیں تھا؟ وہ اپنے دور میں ماڈرن ایج میں تھے، آپ اپنے دور میں ماڈرن ایج میں، آپ سے آگے آنے والا، جیسے مجھے موبائل کا استعمال، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں آتا، یعنی پورا استعمال نہیں آتا۔ وہ کال وال ملانا تو اور کی بات ہے نا، کال ملانا، میسج ملانا، یہ تو آسان سی۔ اب باقی جو پھنس جاتا تو بچوں یا بیٹا ٹھیک کرو، آج بھی ایسی ہوا دن میں، وہ چھوٹے سے بچے نے جناب 10 12 سال کے بچے نے سب ٹھیک کر دیا، سارا اس کا سسٹم ٹھیک کر دیا جو ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اب وہ خوش ہے کہ ہم ماڈرن ایرا، کہہ رہے ہیں بھائی یہ نئی نسل ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر دور جدید دور،
ہر دور جدید. اور اسلام کے احکام کیا ہیں؟ ایک تو ویسے ہی میرا بیان خشک ہوتا ہے، اوپر سے اور یہ ایک امتحان میں پر ڈبل امتحان، امتحان در امتحان. کل انشاءاللہ آپ سب صاف ہوں گے یہاں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ اپنی ایج کو، جو میری ایج تک کے ہو گئے، وہ دیکھ لیں کہ کتنے دور سے وہ گزر گئے. سن 60 سے لے کر آج تک کتنے ادوار سے وہ گزرے. 3-4 دور. جب پی ٹی وی کا دور آیا تھا تو زمانے کے بوڑھے جو تھے وہ اولڈ ایج تھے، ہم ماڈرن ایج تھے. ہم جب بڑے ہوئے تو ہمارے بچے ماڈرن ایج تھے، اب ہمارے بچوں کے بچے ماڈرن. بھائی ہر دور اپنے دور کے حساب سے، زمانے کے حساب سے. ہر دور جدید دور ہے نا، آنے والا ہر دور. اور اس کے آنے والے میں یہ جو بچے آج اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں یہ پرانے ہو جائیں گے. ان کے بچوں کو اور بھائی کیوں وہ کیا کریں گے؟ ماڈرن ایج. لیکن اسلام کا حکم، اسلام کے احکام زمانے کے تغیرات کے محتاج نہیں. کیوں؟ پروردگار کی سنت یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ زمانہ بدلتا رہے، جتنا بھی زمانہ بدلتا جائے احکام کی ساخت ایسی ہے، احکام ایسے کہ زمانہ کتنا ہی آگے چلا جائے لا تغیر ولا تبدل، نہ اس میں تغییر پیدا ہوگی نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی. کیوں؟ اللہ نے جو قوانین بنائے وہ کسی ایک ایج کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ آدم سے لے کے خاتم تک اور وہ روز آخر تک ہر حکم اپنی جگہ باقی رہے گا. ابھی تفصیلات بتاتے چلے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. سمجھ میں ہے کہ ہر زمانے میں تازہ. اب میں آپ سے بتاؤں ایک چیز تاکہ آپ اور آسانی سے میرے قریب آ جائیں. یہ بتائیے کہ غم حسین کو کیا کہنا چاہیے کہ اس میں باسی پن ہے، پرانا ہے؟ غم حسین پرانا ہے کیونکہ یہاں سے ہم آسانی سمجھا دیں گے دنیا کو. غم حسین پرانا ہوا، بھئی ہو تو گیا، 1400 سال پرانا تو ہو گیا، 1450 سال پرانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تازگی ہے یا نہیں ہے؟ نا تازگی. کتنے زمانے بدل گئے، کتنی ترقی کر گیا انسان، کہاں تک نہیں پہنچ گیا انسان. یاد رکھیے جتنے وسائل اور آلات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ذکر حسین اسی انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ سارے وسائل، یہ ساری ایجادات، یہ سب کی سب استعمال میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا. کس کے لیے؟ ذکر حسین کے لیے. بس ذکر حسین کا زندہ رہنا بتا رہا ہے کہ جب تک ذکر حسین ہے دین باقی ہے. اور ذکر حسین کب تک ہے؟ لہذا زمانہ کتنا بدلتا چلا جائے دین میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. دین میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے نہیں یا ابھی وہ باتیں نہیں ہوئی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ صرف ہم نے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے ایک اشارہ دے دیا تاکہ آسانی سے بات آپ تک پہنچ جائے. کوئی تغیر ہے، کوئی تبدیلی ہے. جتنے حالات بدل رہے، زندگی کا انداز بدلتا جا رہا ہے، عزاداری آگے بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی؟ ذکر حسین، یوں کہیے کہ ذکر حسین آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ پیغام آگے جا رہا ہے. تو کس چیز کا پیغام جا رہا ہے؟ عزاداری کس چیز کا پیغام ہے؟ دین کا پیغام ہے نا، اسلام کا پیغام ہے. ان هذه الاسلام دین اللہ الذی اصطفاہ نفسہ. مولا عارفان نہج البلاغہ میں فرماتے کہ بس یہی دین ہے، اسلام اسلام اسلام، جس کا اللہ نے انتخاب کیا اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے. اللہ نے اپنے آپ کو کس سے پہچانوایا؟ دین اسلام کے ذریعے سے ہر زمانے. اچھا اسلام کب آیا؟ حضور کے ساتھ. حضور کے ساتھ ہے. تو پہلے والے انبیاء کیا تھے؟ پہلے والے انبیاء کیا تھے؟
जनाब आदम से लेके नूह, नूह से लेके इब्राहिम, इब्राहिम से लेके मूसा, मूसा से लेके दाऊद और सुलेमान, और वहाँ से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अजमईन। वो क्या था सब? क्या था? नहीं, दीन वही है, दीन में तब्दीली थोड़ी आ रही। दीन के तहत जो कवानीन है वो बदल रहे हैं, दीन के तहत, वो भी हलाल हराम के कायदों के अंदर, अल्लाह के अहकाम के अंदर। अभी आसानी से समझा देते हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम, अभी समझा देते हैं आपको। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। जनाब इब्राहिम, सूरह बकरा में जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ है। वो दुआ यह है कि बारी इलाहा हम दोनों को मुसलमान रखना। अच्छा, कब की दुआ है? जब आप खाने काबा की तामीर कर रहे थे। चलिए पहले वाली आयत भी पढ़ दें, आसान हो जाए आपके लिए। वइज़ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। और याद कीजिए जब इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की इमारत को ऊंचा कर रहे थे, बुनियादों पर दीवारों को ऊंचा कर रहे थे, तो दुआएं मांगी कुछ, वो सब दुआएं कबूल हुई। पहली दुआ मांगी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बार इलाहा हमसे ये इबादत, ये तेरा घर ताबीर कर रहे हैं, कबूल कर लेना, हमसे कबूल कर लेना। वजअलना मुस्लिमैन लक, और हम दोनों को मुसलमान रखना, हम दोनों को मुसलमान रखना। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में भी एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना। ये दुआ है इब्राहिम की। पूरी नस्ल को थोड़ी कहा, पूरी नस्ल तो आगे जाके लाखों की आबादी में तब्दील हो गई कि नहीं हो गई, सबको नहीं कहा। कुफ्फार कुरैश में अक्सरियत इब्राहिम इस्माइल के औलाद है ना, और कौन है? सब अबू जहल अबू लहब, ये सब उन्हीं की तो औलादें हैं। लेकिन नहीं, आप जानते थे ना कि क्या होने वाला है, लिहाजा आपने क्या दुआ मांगी? वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी नस्ल में, मेरी ज़ुर्रियत में एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना, एक गिरोह को। तो इसका मतलब वो गिरोह है ना, हर दौर में है कि नहीं है, जो इस्लाम पर बाकी है। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बल मिल्लत इब्राहिम, मैं इब्राहिम के दीन पर हूं, यानी मेरा जद इब्राहिम भी मुसलमान था, इस्लाम की दावत दे रहा था, मैं भी इस्लाम की दावत दे रहा हूं। मेरा और इब्राहिम का रास्ता अलग अलग नहीं, जमाने 1000 साल के बीच में आ गए, फर्क 4000 साल का आ गया, फर्क 3500 साल का कहीं लिखा, कहीं 5000 साल का। जमानों के गुजरने से दीन पे कोई फर्क नहीं आया। जो दीन इब्राहिम का था, जिस दीन पर इब्राहिम थे, उसी दीन पर मैं हूं, और जो मेरा इत्तिबा करेगा वो सब उसी दीन पर होंगे। तो एक गिरोह है। अभी सवालात हैं बहुत सारे जो इन चंद दिनों में आपके सामने रखेंगे। लोगों ने कहा कि भाई वो इब्राहिम इस्माइल का वाकया नहीं है कुर्बानी का, वो तो इसहाक का वाकया है। किसका वाकया है? जनाबे इसहाक का। बड़े बड़े जुगादरी सोशल मीडिया पे आके बैठ गए, वो मुझे भी दिए एक दो ने क्लिप, तो उनका भी इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे इसी कुरान की आयत से कि कौन था कौन नहीं है। अभी फिर बकरीद पे ये तमाशा हुआ, खासतौर पे सारे आइटम यूरोप से आ रहे हैं। वहीं ऐसा लग रहा है वहाँ कोई यूनिवर्सिटी तैयार हो गई है, वहाँ बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे बनाए जाते हैं, फिर यहाँ छोड़ दिए जाते हैं। तमाम मकातिब बेफिक्र के 2-2, 3-3 आइटम उन्होंने बना लिए, और वहाँ से प्लांटेड आते, और यहाँ पे अभी बकरीद पे यही हंगामा चलता रहा कि इसहाक की कुर्बानी है कि इस्माइल की, इसहाक की कुर्बानी कि इस्माइल की कुर्बानी दी जाए कि ना दी जाए। ये किस्सा तो कहीं और का है, ये तो यहूदियों की गढ़ी हुई, हालांकि यहूदियों ने ही ये गढ़ा है कि इसहाक के ना। ये सारे सवालात हैं अभी आपके सामने रखेंगे, और इनका दलाइल से, कुरान से जवाब दे देंगे, ताकि आप कोई क्लिप आप में से कोई देखे तो बहक ना जाए। क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखों को मैंने देखा कि बहक गए उनके दलाइल सुन के। ऐसे थोड़ी होता है, कोई तब्दीली नहीं है। मैंने आज किया, आपके क्या दुआ मांगी? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मेरी ज़ुर्रियत में भी एक गिरोह मुसलमान हो, इस्लाम पर हो, बाकी हो। तो ढूंढो ना इस गिरोह को, आखिर है ना, तो कौन सा गिरोह है? यही है वो अजदाद पैगंबर के ईमान पर सबसे बड़ी दलील, कि जब कहीं से किसी गोशो कनार से आवाज आती है कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अजदाद पैगंबर भी काफिर, तो हम यही जवाब देते हैं कि भाई ढूंढो वो गिरोह कौन सा है जो जनाब इब्राहिम और इस्माइल के बाद से उस वक्त तक ईमान पे रहा, इस्लाम पे रहा। बस यही वो अरहाम मुतहरा हैं, असलाब शामिका हैं, जहां नूर रिसालत, नूर विलायत,
نور امامت گردش کرتا رہا، اور زیارت وارثہ میں ہم گواہی دیتے ہیں اشہد انکا کنتا نورن فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے چلے آئے۔ یہ وہ انوار مقدسہ ہیں کہ جو ہر زمانے میں اسلام پر باقی رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں جہاں یہ انوار مطہرہ تھے ان دلوں میں کبھی خوف نہیں آیا، نہ فرعون کا نہ نمرود کا، کسی طاقت سے وہ ڈرے نہیں۔ کیوں؟ ان کے صلب میں نور محمد بھی تھا، نور حیدر کرار بھی تھا۔ پانی دے۔ اب بات اتنی سی واضح ہو گئی کہ ایک گروہ ہے جہاں یہ انوار مقدس ہیں اور سب کی کرامات کا ذکر ہے، آج ایک کی کرامت کا۔ اور یاد رکھیے ان میں سے ہم جس کے بھی فضائل پڑھیں گے نا، اس فضائل کی بازگشت ہے علی اور اولاد علی کی طرف، یعنی فضائل پلٹ کے وہیں آئیں گے، محمد و آل محمد کی طرف آئیں گے۔ یاد رکھیے ایک کرامت کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم نے نہیں، ہم نے تو ذکر کیا ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ سب جگہ ذکر۔ جس نے بھی سیرت لکھی ہے نا حضور کی اور آباء و اجداد کی تفسیر لکھی ہے، اس نے یہ واقعہ ضرور لکھا، اور عجیب ہے، کافر بھی کہتا ہے اور یہ کرامت بھی لکھتا ہے۔ یہ کرامت ہوئی، یہ کرامت ان سے ہوئی کیونکہ مٹا نہیں سکتا نا، زباں زد عام تھی یہ کرامت۔ کس کی؟ عبد المطلب کی۔ جناب عبد المطلب کے بہت سارے کام ہیں جو بعد میں سنت بن گئے نا، حضور نے ان کو جاری کر دیا اور پوچھ کے جاری کیا۔ مثلا چلیے مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیں کہ طواف، زمانے جاہلیت میں طواف کے چکر مفقود ہو گئے تھے، کچھ نہیں معلوم تھا کتنے چکر، کوئی 20 لگاتا تھا، کوئی 10، کوئی 4، کوئی 5، جتنے ہمارے بھائی جتنے لگا لو۔ جیسے ہوتا نا بھائی اللہ نیت دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے کیے جاؤ جاؤ کر لو، ایسے نہیں ہوتا۔ عبادتیں بھی قوانین اور ضوابط کے اندر ہوتی ہے نا، قواعد و ضوابط اللہ نے رکھ دیے اسی لیے تاکہ تم اپنی مرضی سے نہ شروع ہو جاؤ۔ یہ کرنا ہے، اگر ایک تسبیح 100 بار پڑھنی ہے تو بھائی 100 ہی بار پڑھنی ہے، کوئی دعا 70 بار پڑھنی ہے تو 70 بار ہی پڑھنی ہے نا؟ ایسے زیارت وارثہ جہاں پڑھنی ہے وہیں پڑھنی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اپنی مرضی نہیں چلتی، قواعد و ضوابط، اس قواعد و ضوابط کے تحت نماز ہوگی، صبح کی 2 ہے تو بھائی 6 نہیں پڑھ، وہ 2 کا ثواب بھی کیا تیرا، یعنی میں تو 4 پڑھوں گا، میرا دل چاہ رہا ہے زیادہ عبادت کروں اللہ کی، تو 2 ہے نا میں 4 رکعت فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نہیں ہوتی وہی نماز۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ مرضی نہیں چلتی، ورنہ اپنی مرضی چلتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ لہذا قواعد و ضوابط میں اللہ نے ان چیزوں کو رکھ دیا، تو بھول گئے تھے لوگ۔ عبد المطلب جمع کیا لوگوں کو حج سے پہلے کہ بھائی کیا تم لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ بہت سارے کارنامے ہیں لیکن ابھی آپ کو نشانی دے رہے ہیں، تفصیلات بعد میں آ جائیں گی، دیگر مجالس میں زندگی رہی، لیکن نشانی ایک آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا تھا، کہاں تھا، کس جگہ تھا، کیسے تھا، کس حال میں تھا۔ جناب عبد المطلب نے جمع کر کے کہا یہ کیا کرتے تم؟ کبھی بھی کیا کریں؟ کہا دیکھو ایک تعداد معین کرتے، اتنے کیا کرو طواف، چکر اتنے لگاؤ تو ایک طواف ہوگا۔ تو کہ عبد المطلب آپ طے کر دیں، آپ بھی تو سردار ہیں، آپ بھی تو وارث ابراہیم ہیں، آپ طے کر دیجیے۔ تو جناب عبد المطلب نے طے کیے 7 چکر، ایک طواف میں کتنے چکر؟ یہ زمانے جاہلیت، ابھی حضور دنیا میں بھی نہیں آئے ظاہری طور پہ، تو 7 چکر طے کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو ہو گیا، کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں؟ یہ تو آپ نے بتایا نہیں، کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں؟ آپ نے اپنی تلوار نکالی، حجر اسود کے پاس سے لکیر کھینچنا شروع کی، دور تک چلے گئے۔ تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے، گھوم کے آؤ گے یہیں پہ ایک چکر۔ سب نے مان لیا بھائی قاعدہ ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ 7 چکر پورے یہاں پہ ہو گئے۔ وہ لکیر آج تک بنی ہوئی ہے، ظاہر پتھروں کے ہوئے سلے لگ گئی لیکن نشان۔ تو جب جائیں گے انشاءاللہ، آپ جو نہیں گئے دعا ہے سب کو لے جائے پروردگار، تو پھر آپ کو
میری بات یاد آئے گی کہ یہ ہے وہ لکیر جو عبد المطلب نے اپنی تلوار سے کھینچی تھی. کب؟ زمانے جاہلیت. اسلام آ گیا. جب اسلام آیا فتح مکہ ہوئی. فتح مکہ ہوئی، اب سب لوگ جمع ہوئے طواف کے لیے. تو پوچھا حضور طواف کے چکر کتنے؟ طواف کے چکر کتنے؟ تو حضور نے پوچھا ان سے کہ میرے دادا عبد المطلب نے کتنے بتائے تھے؟ میرے دادا، یعنی اللہ کا رسول جگہ جگہ اپنے اجداد کا ایمان بتا رہا ہے، مگر ہمارے بعض احباب کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پوچھا اچھا بتاؤ میرے دادا عبد المطلب نے کتنے چکر قرار دیے؟ کہا آپ کے دادا نے 7 چکر بتائے تھے اور کہا تھا حجر اسود سے شروع کرو، جب آؤ گے تو 1 چکر ہو جائے گا وہاں پہ. یہ کہا بس جو میرے دادا نے بتایا تھا وہی اللہ کا حکم ہے. اب 2 میں سے ایک بات، یا تو عبد المطلب نے جو حکم بتایا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا یہی حکم ہوگا، اور یا پھر عبد المطلب جانتے تھے کہ اللہ کے دین میں طواف کے چکر ہیں کتنے. اور ایک اور اشارہ دے دوں، ایک اور اشارہ، بس یہی مسئلہ ہے ابو طالب کے مسئلہ عقد میں، جو جناب ابو طالب نے عقد پڑھایا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذر اسماعیل، وہ خطبہ حج جو تاریخ میں موجود ہے. اب یا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ کتاب کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے، یا پھر ابو طالب جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. یعنی یہ ہم کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہر زمانہ زمانے بدلتے رہیں گے، احکام نہیں، اسلام نہیں. اسلام زمانے کے سانچوں میں نہیں ڈھلتا، زمانے کو اسلام کے سانچے میں ڈھلنا ہوتا ہے. ترقی سے روکا اسلام نے، ترقی کرنے سے روکتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی سے روکتا ہے اسلام. چاند پر جانے سے روک رہا ہے تمہیں، مریخ پر کب روک رہا ہے بھائی؟ مریخ پر جانے سے روک رہا ہے، کہاں روک رہا ہے؟ ترقیاں کرنے سے. اگر ترقی کرنا پہ پابندی ہوتی تو آپ کا تو ہو گیا تھا کام. آج بچت اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ کی قوم آگے چلی گئی، ورنہ ہو جاتا کام کب کا. دنیا چاہتی یہی تھی کہ آپ کو اس علم سے دور کر دے. بہرحال پہنچا یا نہیں پہنچا، ہم نے اشارہ کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بچے ہوئے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ علم کے میدان میں آگے بڑھتے بڑھتے دنیا کی سپر طاقتوں کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. اور وہی سرخرو ہیں، وہی باعزت ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دعاؤں سے کام نہیں چلایا. وہ جانتے تھے کہ زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کیا ان کے اسلام پہ کوئی فرق پڑ گیا؟ کیا ایمان پہ کوئی فرق پڑ گیا؟ نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، وہ اسلام میں اور آگے چلے گئے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے قوانین کو پابند کیا، اپنی زندگیوں کو پابند کیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے سمیٹتے، آج یہاں تک سمیٹتے. میں سمجھ میں آئی بات کہ نہیں، ہر زمانے میں اسلام ہے اور رہے گا. صرف ہم سمجھائیں گے یہ ان چند دنوں میں کہ زمانہ کتنا ہی جدید ہو جائے، نہ زمانے کی جدت پہ اسلام کا اثر پڑے گا کہ اسلام کہتے رک جاؤ، آگے نہیں جاؤ، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اسلام کا سفر رک جائے گا. نہ جدیدیت کا سفر رکے گا، نہ اسلام کا سفر رکے گا. کیوں؟ اسلام سب کو پناہ دے رہا ہے، اسلام علم کی دعوت دے رہا ہے، اسلام تسخیر کرنے کی طرف بلا رہا ہے. اور جو سمجھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں نا، وہ تسخیر میں مصروف ہیں، وہ تسخیر کر رہے ہیں. اسلام کب روک رہا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے اسی فطرت پہ تمہیں خلق کیا ہے. ہاں اس طرف نہ چلے جانا، شدت پسندی کی طرف، بس پھر مسئلہ ہو جائے گا. پھر تم ڈھونڈتے رہو گے کہ سنت ہے کاہے میں، اور کوئی پائنچوں میں، شلوار کے پائنچوں میں تلاش کرے گا، کوئی کہیں تلاش کرے گا، کوئی لمبے کرتے میں تلاش کرے گا، کوئی چھوٹی شلوار میں تلاش کرے گا. یہ سب غلط ہے. اسی لیے تو دنیا مذاق اڑاتی ہے. اسلام میں، اسلام لباس میں تھوڑی ہے، لباس اسلام میں ہے. اسلام لباس میں نہیں چھپا ہوا.
اس کا لباس کیسا ہے؟ لباس اسلام میں آتا ہے بھائی، لباس اسلام اس ضابطوں کے تحت بس، ورنہ ہر جگہ کے 300 کلومیٹر کے بعد چلے جائیے، پوری دنیا کا قاعدہ بتا رہے ہیں آپ کو، پوری دنیا 300 میل، کلومیٹر نہیں 300 میل، تو وہ ہو جائے گا تقریباً 550 یا جو بھی بن جائے کلومیٹر کے حساب سے، مجھے نہیں پتا، 1.62 سے آپ ضرب کر دیجئے گا تو 3 کے جتنے بن جائے 5.25 ہی بنیں گے، خیر جتنے بھی بنے بہرحال 4.25 5.25 جو بھی ہے 5.25 بنیں گے، تو اتنے کلومیٹر 300 میل جائیں گے، زبان، لباس، خوراک سب بدل جائے گی۔ چیلنج ہے، جا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم بھی دوسروں کی غذائیں پکا کے کھانے لگے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کلچر کی، ہم بات کر رہے ہیں فرہنگ کی، ہم بات کر رہے ہیں ثقافت کی۔ بھائی ٹھیک ہے، ہم آ جا کے ان کا کھانا کھائیں، وہ آ کے ہمارا پکائیں، ہم ان جیسا سیکھ لیں، وہ الگ چیز۔ ہم بات کریں ثقافت کی، ثقافت بدل جائے گی، زبان بدلے گی، لباس بدلے گا، خوراک بدلے گی، پوری دنیا کا قاعدہ 300 میل بعد عوض ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک صوبے کے رہنے والے ہوں، ان کی زبانوں میں بھی فرق آ جائے گا۔ جائیے چیک کر لیجئے، ہمارے صوبے کو دیکھ لیجئے، ماشاءاللہ لہجے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لاڑ الگ ہے، ٹھر الگ ہے، سب کے لہجے الگ، اور جو پنجاب سے قریب ہوتے جائیں گے تو وہی زبان آہستہ آہستہ ہماری میٹھی زبان سرائی کی بنتی جائے گی، ہے نا؟ وہ بڑی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، خامخواہ میں کوئی کہہ کے میری زبان کو برا کہہ رہا، میں کسی کی زبان کو برا نہیں کہہ رہا بھائی، سمجھ میں آ رہی بات؟ میں تو تعریف کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اسی طرح آگے بڑھتے چلے، اب آپ اپنے ملک سے کراچی سے چلنا شروع کیجئے، چلے جائیے آخر تک، پشتو زبان میں تبدیلی آئیں گی، پنجابی زبان میں تبدیلی آئیں گی، بلوچی میں تبدیلی آئیں گی، بلوچی زبان میں جائیے، بلوچستان میں جا کے دیکھ لیجیے کتنے قسم کی بلوچی ہے کہ نہیں ہے۔ رائدان سے چلے جائیے کیسپین سی تک، بحر خزر تک زبان ہے، پڑوس میں چلے جائیے، نام لینے پہ تو کوئی الزام نہیں لگے گا پڑوسی ملک کا۔ آج کل بڑا خطرہ ہو رہا ہے بھائی کہ یہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو، عجیب دور سے گزرنے میں ہم تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہم نے بھی درخواست لگا دی کہ بھائی ہمیں بتا دو کیا کیا کہنا ہے، کیا کیا نہیں کہنا، تو ہم بھی اسی حساب سے پھر پڑھا کریں گے، دل چاہے گا، نہیں چاہے گا دل نہیں پڑھیں گے۔ تو آج کل ایک نیا خطبہ بھی تیار ہو رہا ہے کہ جب خطبہ شروع کریں تو پہلے یہ پڑھیں کہ فلاں فلاں کی مذمت کرتا ہوں، فلاں کی مذمت کرتا ہوں، فلاں کی لعنت ہو ایسے نظام پہ۔ مت ڈریے، میں کہہ رہا ہوں جو آئے گی مجھ پہ آئیے، لعنت ہو ایسے بےغیرتی کے لوگوں، قوانین بنانے والوں پر 1000 بار لعنت ہو۔ کہاں پھنس گئے ہم لوگ آ کے، اور کن لوگوں میں پھنس گئے کہ اپنی وفاداری ان بےغیرتوں کے لیے ثابت کریں کہ ہم وفادار ہیں ملک۔ شیعہ نہیں ہے جو آمریت کا بازو بن جائے، یاد رکھنا میرے اس پیغام کو، پہلی مجلس میں دے رہا ہوں۔ علی اور حسین والا کہلانے کا حق نہیں اگر جابروں کے سامنے سرنڈر کر دے، جابروں کی خوش آمد میں لگ جائے، جابروں کی تعریف میں لگ جائے، عامروں کی تعریف کرنے لگے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر۔ حیف ہو، حیف ہو، حیف۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پتہ نہیں کہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے یہ خیال دل میں آیا، کہاں نکل گیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، پہلے تو سوچ کے آیا ہی نہیں تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، ابھی غنیمت جانو، 2-4 میں دم ہے، جو بول سکتے ہیں بات بھی کر سکتے ہیں، ورنہ تو ساری خوش آمد اور چاپلوسی میں لگے ہوئے۔ کس میں لگے ہوئے؟ خوش آمد چاپ، مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، نہ کسی کو اللہ کی پرواہ کہ وہ خوش ہو جائے، نہ رسول کی پرواہ، نہ علی کی پرواہ کہ علی راضی ہو جائے، اور نہ حسین کی پرواہ کہ حسین راضی ہوگا ہم سے اگر ہم جابروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ، جرائم پیشہ، چور، ڈاکو، لٹیرے، ان کے ساتھ ان کی خوشامد کریں، ان کے آگے پیچھے پھرے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے۔ حسین راضی ہو جائے گا، علی راضی ہو جائے گا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ نہیں جھکاتے تھے سر، اب تو برائے فروخت کا بورڈ سینے پہ لگا ہوا ہے، ہم بھی ہیں، ہمیں بھی خرید لو، ہم بھی تمہارے ایجنٹ بننے کو تیار ہیں، ہمیں بھی کوئی عہدہ چھوٹا سا دے دو، ہمیں کسی کمیٹی میں ڈال دو۔
بڑے کرب ہیں. خیر میری بات کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی، لیکن بولتا تو ہوں میں، کیا کروں، رک تو نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تسلیم ہونا ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں. اسلم لربک، ابراہیم اپنے رب کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. تسلیم ہوں گے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں. سر تسلیم خم ہوگا اپنے مولا علی کی بارگاہ میں. سر تسلیم خم ہوگا حسین کے دروازے میں. زبانی کہنا اور ہوتا ہے، میدان میں یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ہوتا ہے. یزیدیت کو للکارنا اور ہوتا ہے. بہرحال زمانہ ہے، زمانہ اسی طرح تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ایسی گردش لیل و نہار ہے. ایسے ایسے چہرے ہم نے دیکھے، یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ایسے اس طرح بہہ جائیں گے سیلاب میں، خوشامد کے اور چاپلوسی کے سیلابوں میں بہہ جائیں گے. خیر چلے چھوڑیے، جانے دیجئے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے میری بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیں جی، یہ ایک جملہ موترزہ تھا، کاٹنا چاہو تو بھائی کاٹ دینا، اگر ڈر جاؤ تو کاٹ دینا. حالانکہ ابھی وہاں تک میں نہیں پہنچا جہاں تک میں بولنا چاہتا ہوں، وہاں تک نہیں پہنچا، کیونکہ اثر نہ ہونے کا بھی تو خدشہ ہے نا. مجھے معلوم ہے کچھ نہیں ہونا. تو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ عبد المطلب ہو یا ابو طالب، اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ کل دلیلیں دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. زندگی نہیں، کل سے دلیلیں دیتے چلے جائیں گے. اسلام اسلام اسلام، ہر جگہ اسلام. کیونکہ ابراہیم کی دعا ہے کہ ہمیں اسلام پہ باقی رکھنا. تو ابراہیم سے پہلے کیا تھا؟ اسلام نہیں تھا. یاد لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی خلقت میں تبدیلی آنے والی نہیں. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. اسلام نہیں تھا. آئیے دیکھ لیتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو نوح پر عالمین میں، ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام نوح کے اوپر. انہ من عبادنا المؤمنین، یہ میرا مومن بندہ تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے جناب ابراہیم کے بارے میں بات آتی ہے. وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم. اِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی کیا مطلب ہے؟ ان کے پیرو، ان کے فالوور، ان کا اتباع کرنے والے. یعنی جناب ابراہیم کس کا اتباع کرتے تھے؟ جناب نوح کا. تو نوح تک وہی سلسلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن کہہ رہے انہو من شیعتہ ابراہیم، اسی نوح کے پیروکار تھے، فالوور تھے. کون تھے؟ ابراہیم. تو ابراہیم کا دین کیا ہے؟ ابراہیم کا دین اسلام. انا اول المسلمین، یعنی اعلان اسلام کا تب ہوا ہے نا مسلمان، لیکن دین تو ہے نا، کیونکہ اتباع کر رہے ہیں نوح کا. یعنی جو نوح کا دین ہے وہی دین ہے کس کا؟ ابراہیم کا. جو نوح کا دین وہی دین کس کا ہے؟ ابراہیم کا دین ہوا، اسی کا دین، وہی دین. لہذا دین ایک ہی ہے جو آدم لے کر آئے، صرف فرق ہے زمانے کی تعلیمات کے حساب سے. جیسے آپ بچوں کو داخل کراتے ہیں پہلے نرسری، پھر پرائمری، پھر مڈل، پھر ہائی، پھر بیچلر، پھر ماسٹرز، پھر پی ایچ ڈی. کتنے چلتے ہیں نرسری میں؟ لاکھوں. پرائمری میں کم ہو گئے، ہائی میں اور کم ہو گئے، انٹرمیڈیٹ میں جا کے ہزاروں میں رہ گئے، بیچلر میں اور کم ہو گئے، ماسٹر میں اور کم ہو گئے، پی ایچ ڈی میں گنتی کے رہ گئے. گنتی کے رہتے نہیں رہتے؟ بس یاد رکھیے یہی ارتقاء ہے انسانیت کا کہ ہر نبی اپنے دور میں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اس زمانے کے لوگوں کی عقل کے مطابق جہاں تک معاشرہ پہنچا وہاں تک. لیکن غدیر خم میں معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اب قیامت تک زمانہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر زمانے میں
ایک نہ ایک ہادی ایسا ہوگا جو زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرتا رہے گا، زمانے کے چیلنجز کا جواب دیتا رہے گا۔ یہ ساری تفصیلات آئیں گی دلائل کے ساتھ، کیسے دے گا جواب۔ ہر زمانے میں ایک ہادی ہوگا جو بھی چیلنج پیش آئے گا اس چیلنج کا جواب دے گا، اور اس سے بہتر جواب دے گا، اس سے آگے بڑھ کر جواب دے گا۔ تو مسئلہ جدت پسندی لبرلزم کا نہیں ہے، ابھی آزادی پر بات کریں گے لیکن اب کل، اب وقت بہت ہو گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، پہلی مجلس بڑی خشک ہوتی ہے ہمیشہ، باقی کی ضمانت نہیں دیتا کیسی ہوگی، سوچ سمجھ کے کل آئیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے صلوات تو ایسی ہی بتا رہی ہے کہ کل آدھا ہی ہوگا مجمع، نہیں 12۔ یہ تو ہم نے ازرا ہے تفنن ایک جملہ کہہ دیا، لیکن ہم جانتے ہیں جو سننے والا مجمع ہوتا ہے وہ الگ سے نظر آ جاتا ہے۔ اب ہم باب العلم سے اپنا مجمع دیکھتے چلے آ رہے ہیں نا، اب تو وہ شکلیں بھی میری طرح بوڑھی ہوتی چلی گئیں، بوڑھے ہو گئے، نظر آ رہے ہیں مجھے، سب نظر آ رہے ہیں۔ وہ سننے والے ہر جگہ ہوتے ہیں، پروردگار سب کو سلامت ہے۔ کہ بہرحال یہ ازرا تفنن ایک مزاحن ایک جملہ میں نے کہہ دیا تھا، تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں۔ ہم تو ایسی ہی تقریر کرتے ہیں نا، ہمارا ہمیشہ سے ہم کو توڑے دوسرے طرح کے، ہمارا تو یہ انداز ہوتا ہے۔ اسی میں اگر کوئی مسائل دنیا کے آ جاتے ہیں تو وہ بھی پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے، یاد رکھیے۔ بس دین حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیڑھے ہو جاؤ پھر سیدھے ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ادھر چلے جاؤ پھر ادھر آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اس ظالم کے ساتھ مل گئے پھر ادھر آ جاؤ، نہیں ہوتا۔ دین حنیف ہر باطل کو چھوڑ کر، دین حنیف کا مطلب یہ، اللہ کے رسول سے کہا جائے فاقم وجہک للدین حنیفا، میرے حبیب دین حنیف کی طرف آ جائیے، یعنی کسی کجی کی گنجائش نہیں ہے، کسی گمراہی کی گنجائش نہیں، ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، سیدھا ایک۔ اسی کو کہتے ہیں نظریاتی فرد۔ نظریاتی فرد وہ نہیں ہوتا جو آپ کو آج کل معاشرے میں ادھر ادھر نظر آ رہا ہے، نظریاتی فرد اسی کو کہتے ہیں کہ نہیں، دین حنیف پر کوئی سودے بازی، کوئی بارگننگ، یہ سیدھا راستہ ہے، اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ لے اس بات کو کہ نہیں، باطل سے ہاتھ نہیں ملانا، باطل کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، وہ کتنی بڑا طاقتور اور آپ کتنے ہی ظاہری طور پہ کمزور کیوں نہ ہو جائیں، اس کے ساتھ نہیں ملے۔ بس یہ دین حنیف کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی اگر یہ 72 فرد کربلا میں اس وقت کے سب سے بڑے سامراج سے نہ ٹکراتے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھا نا، سب سے بڑی طاقت روما اور ایران کے مقابلے، ان کو شکست دینے والی قوت اسلام، مسلمانوں کا لشکر، اس قوت سے ٹکرائے حسین، اپنے وقت کی سپر پاور سے، اپنے وقت کی سامراجی طاقت سے حسین ٹکرائے۔ تو سوچنا چاہیے نا کہ حسین یہی تو بتا کے جا رہا ہے کہ ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ان کے سامنے ٹکرائے۔ 72 کیسا نہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ یہ 72 ہیں، اور 72 تو مرد ہیں، خواتین، بچے، یہ سب دین حنیف دین حنیف دین حنیف اسی کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ یہ نہ ہوتا واقعہ قیامت تک کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اصل اسلام ہے کیا، اصل اسلام۔ اگر آج دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، تو سامراج سے ٹکرا رہے ہیں کچھ لوگ دنیا میں جگہ جگہ، تو اسی وجہ سے کہ کربلا ان کے سامنے ہے، کربلا موجود ہے۔ اگر حسین نہ ہو، اور بچوں کی قربانیاں نہیں ہیں، بس ہر سال کی طرح یہ پہلی کے مصائب بچوں کی نظر کرتا ہوں نا، مسلم بن عقیل کے بچے ہمیشہ، کیونکہ ظاہر سارا سال ان کا ذکر نہیں ہوتا، میں پہلی محرم بچا کے رکھتا ہوں مسلم بن عقیل کے یتیموں کے لیے کہ جنہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ پہلی فکر تھی مسلم کو حسین کی کہ کوئی ایک مل جائے ایسا فرد، وہ کوفہ جس میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی نا، وہاں مسلم کو ایک نہیں مل رہا تھا، ایک کہ جو اس کا پیغام اس کے مولا حسین تک لے جائے، نہیں مل رہا تھا۔ اور آخری فکر کیا تھی مسلم بن عقیل کو؟ کوئی ایسا مل جائے، اور ایک کو وصیت کی بھی تھی کہ دیکھ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کو مدینے پہنچا دینا۔ کسی وصیت پہ مسلم کی عمل نہیں ہو سکا۔ دونوں بچے قید میں، حاکم کی، ابن زیاد کی قید میں، کئی دن گزرتے تھے۔ شام ہوتی تھی جب ایک بار دروازہ کھلتا تھا، جب ان کو روکھی سوکھی روٹی دال دلیا دے کے جاتا تھا، بس ایک وقت
تو جب دروازہ کھلتا تھا تو اس سے وہ اندازہ لگاتے تھے اوقات کا اور اسی حساب سے نمازیں پڑھتے تھے اپنی چھوٹے چھوٹے بچے. پھر ایک دن طے کیا دونوں بھائیوں نے کہ آج داروغہ زندہ سے کچھ بات تو کی جائے اپنے بارے میں. اوکے, اس کو بات کی داروغہ زندہ سے. پہچانتا ہے محمد عربی کو, تعارف و محمد, کیوں نہیں جانتا ہوں, مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. تعارف و علی ابن ابی طالب, پہچانتا ہے علی ابن ابی طالب کو, کہاں, ہاں کیوں نہیں پہچانتا, حضور کا بھائی بھی ہے, داماد بھی ہے, میرا مولا ہے, میرا سید ہے, سردار, عام سا زندان بان ہے, اسے کیا معلوم کیا ہو رہا ہے دنیا میں, لیکن دل میں محبت ہے اہل بیت کی, ہمت بڑی. تعارف و عقیل ابن ابی طالب, عقیل کو گھر میں سب کو جانتا ہوں, تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے, تمہارے کون ہے یہ, کیا کہ ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں, اللہ کا رسول ہمارا جد ہے, علی ہمارا جد ہے, عقیل ہمارا جد, ہم مسلم بن عقیل کے یتیم, ہم پہ احسان کر, ہمیں آزاد کر دے, ہم تجھے انعام دلوائیں گے. رونے لگا, قدموں پہ سر رکھ دیا, تم نے اب تک مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ تم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہو. اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, جاؤ, اور دیکھو صبح ہونے سے پہلے کوفے سے دور نکل جانا, دن کی روشنی میں پکڑے جاؤ گے. اب میرے ساتھ جو سلوک بھی ہو. جب دونوں بچے جانے لگے, دونوں کے ہاتھ تھام لیے, کہ دیکھو اب میں کچھ دیر بعد قتل کر دیا جاؤں گا, مار دیا جاؤں گا, لیکن ایک وعدہ کرو, خاندان رسالت کے بچے ہو, ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری سفارش کرو گے. بچوں نے بھی اس کے ہاتھ تھام کر کہا, تجھ سے وعدہ رہا, جنت میں قدم نہیں رکھیں گے تیرے بغیر. بس مطمئن ہو گیا, چھوڑ دیا بچوں کو. رات بھر بچے سرگردان, حیران, پریشان. کوفے سے تو نکل گئے مگر مدینہ کا راستہ نہ ملا. ایک بستی کے قریب پہنچے, فرات کے ساحل پر, فرات دریا تو جگہ جگہ سے بہہ رہا ہے, تو وہاں پہنچے, فرات بہہ رہا ہے, بستی ہے چھوٹی سی. فجر کا وقت ہو گیا, نماز پڑھی, درخت پہ چڑھ گئے کہ سارا دن اس پہ چھپے رہیں گے, جب رات ہو جائے گی پھر سفر کا آغاز کریں گے. ابھی صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی. زوجہ حارث کی کنیز آئی ہے پانی بھرنے, اس نے حوض میں دیکھا 2 چہرے, سائے, 2 عکس پڑ رہے ہیں پانی. حیرت سے درخت کی طرف نگاہ کر کے کہتی ہے, میں نے ایسے چہرے پہلے نہیں دیکھے, کس مملکت کے شہزادے ہوتے. بچے کہتے ہیں کہ مومنہ ہم پہ احسان کر, ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے, کہ تم امان میں ہو, نیچے اتر آؤ, مجھے بتاؤ, اپنا حال تو بتاؤ, کون ہو تم, کہاں سے ہو. کہ مومنہ ہم مسلم کے یتیم ہیں, کوفیوں نے دغا کی, ہمارا بابا قتل کر دیا گیا, ہم قید سے فرار ہوئے, ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے, مدینہ کس طرف ہے. گھبرا گئی, کہتی ہے میرے ساتھ چلو, میری مومنہ محب اہل بیت ہے, ایسا نہ ہو دن کی روشنی پھیل جائے, لوگ تمہیں پہچان لیں, پکڑ لیں, میرے ساتھ چلو, جلدی کرو, کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی میری مالکت. لے کر آئی. زوجہ حارث کو حال بتایا, خوش ہو گئے. بچوں کو تیار کراتی, کب سے انہیں لباس نہیں ہے, ان کو لباس دیتے, کھانا پینا سب. کہتے بس مطمئن رہو, اب تم محفوظ جگہ پر ہو, کل ایک قافلہ مدینے جانے والا ہے, اس کے ساتھ بھیجوں گا, دیکھو میری شہزادیوں کو میرا سلام کہنا نہ بھولنا. بس شام ہوئی. شام ہوتے اس مومنہ نے دونوں بچوں کو ایک کوٹری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا, اور معافی مانگ کر کہتی ہے, بچوں مجھے معاف کر دینا, میرا شوہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم, مجھے ڈر ہے تمہیں دیکھے کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کے حوالے کر دے, اس لیے تمہیں رات بھر کے لیے اس کوٹری میں بند کر رہی ہوں, مجھے معاف کر دینا. دونوں بچے سو گئے. حارث ملعون آیا, اور آنے کے بعد تھکا ہوا ہے, دیر سے ہے, پوچھا زوجہ نے کیوں اتنی دیر ہوئی. کہا مسلم کے دونوں بیٹے نکل کے فرار ہو گئے, ابن زیاد نے بڑا انعام رکھا ہے, سارا دن ڈھونڈتا رہا, ملے نہیں. مومنہ کہتی ہے چھوڑ خاندان رسالت کے بچوں کا پیچھا, کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے, کھانا وانا کھایا, سونے کے لیے لیٹ گیا. ادھر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی رات کے ایک پہر میں, شانہ ہلا کر بڑے بھائی کا کہتا بھیا اٹھو, بھیا اٹھو. بھائی اٹھا, کہتا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے. کہ کیا خواب دیکھا؟ بھائی میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا, ہمارا بابا ان کی خدمت میں ہے, اور اللہ کا رسول سوال کرتا ہے مسلم دونوں بچوں کو کہاں چھوڑا ہے.
ہمارا بابا رو رو کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے دونوں کمسن بچے ابن زیاد کی قید میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو گلے سے لگا کر دعا دی اور کہا کہ مسلم اطمینان رکھو، بس تھوڑی دیر میں تمہارے بچے آنے والے۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا، پس دونوں شہزادوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا، پس بچوں کے گریے کی آوازیں بلند ہوئیں اور جناب حارث کی آنکھ کھلی، چونک کر کہتا ہے یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہوں گے، چھوڑ سو جا۔ کہتا ہے نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آتی۔ تلوار کو بے نیام کیا، بڑھا اس کوٹری کی طرف، تلوار کا وار کیا، قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا دونوں معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے، غصے میں آگے بڑھا، ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ دونوں بچوں کے چہرے سر لہو لہان ہو گئے۔ عزاداران حسین بس دندان مبارک شہید اور چلاتا جاتا ہے میرے گھر میں چھپے ہو، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ رسی سے اس ملعون نے پیر باندھے ہیں دونوں بچوں کے اور گھسیٹتا ہوا لے کر چلا ہے گھر سے باہر۔ مومنہ پیچھے پیچھے چلاتی ہوئی جاتی ہے، دیکھ میں نے امان دی تھی، چھوڑ دے، میں نے امان دی تھی۔ کہتا ہے نہیں، میں ان کو ابن زیاد کے پاس ضرور پیش کروں گا۔ وہ کہتی ہے میں تجھے زیادہ انعام دوں گی، میں مہر بخشتی ہوں، ان بچوں کو چھوڑ دے۔ کہ نہیں، مجھے ابن زیاد کی خوشنودی بھی عزیز ہے، میرا منصب بڑھے گا، ان کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ بس عزاداران حسین کھینچتا ہوا لایا ہے ساحل پر، جس جگہ آج قبریں ہیں دونوں معصوموں کی۔ جو لوگ آپ میں سے زیارت کر کے آئے انہیں معلوم ہے، جو نہیں کر کے آئے دعا کیجئے سب کو پروردگار عالم یہ زیارتیں نصیب فرمائے۔ جہاں آج ان دونوں شہزادوں کی قبریں وہاں پر لایا ہے، اور لانے کے بعد غلام کو حکم دیا قتل کر دے انہیں۔ بس غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا بلال حبشی کی قوم سے ہے۔ حیرت سے کہتا ہے بلال کو تم کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ بلال ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا۔ کہا تم خاندان رسالت کے چشموں چراغ ہو؟ کہا کہ ہاں، رسول ہمارا جد ہے، علی ہمارا جد ہے، عقیل ہمارا جد ہے۔ اتنا سننا تھا، تلوار پھینکی، دوڑ کے چھلانگ لگا دی دریا، نہر میں چھلانگ لگا دی۔ بیٹے کو حکم دیا، ماں نے چلا کر کہا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ بیٹا تلوار پھینک کے پیچھے ہٹ گیا، جھنجھلا کے آگے بڑھا، وار کیا، مومنہ سامنے آ گئی، زخم لگا اس کے شانے پہ، تلوار لگی، زخمی ہو کے ایک طرف گر پڑی۔ اب جب آگے بڑھا تو دونوں شہزادوں نے کہا ٹھہر، عربوں کا قاعدہ ہے 3 باتیں رکھی جائیں تو ایک بات مانتے ہیں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پہلی بات ہمیں مدینے پہنچا دے، جتنا انعام تو چاہے گا اپنے چچا حسین سے دلوا دیں گے۔ کہتا ہے یہ ناممکن ہے۔ کہا اچھا دوسری بات یہ ہے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا نہیں، میں ڈرتا ہوں تم اتنے کم سینو، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، میرا انعام رہ جائے گا۔ اچھا تیسری بات یہ ہے، سنو بچوں، تیسری بات جو کہتا ہے، مسلم کے بچے کہتے ہیں اچھا اتنی مہلت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بس عزاداران حسین یہ دونوں بچے سجدے میں گئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر تن سے جدا کیا، اپنے ساتھ تھیلا لایا تھا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں بدلنے لگا، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا۔ پس بڑے بھائی کا جسم پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا، اس نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، گزر رہے تھے مسیب کے کسان، دیکھا کوئی بی بی سیاہ پوش بیٹھی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، آگے بڑھ کر کہتے ہیں بی بی کیا کوئی قیمتی سامان تیرا نہر میں گر گیا؟ کہا ہاں، ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکالو۔ وہ کسان اترے، دونوں بے سر کے لاشیں نکال کے ساحل پہ رکھے، یہ بی بی دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ایک کے سینے پہ، ایک ہاتھ ایک کے سینے پہ، گریا شروع کیا، ان بچوں کا ماتم شروع کیا۔ کسان حیرت سے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان کسانوں کو دیکھ کر کہتی ہے تم نے میری مدد کی،
تم نے میری مدد کی، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی، تمہاری بخشش کی ضامن ہوں۔ وہ حیرت سے کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں جنہیں حارث ملعون نے قتل کر کے نہر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم